بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 پوشیدہ راز بتائیں گے جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونا ضروری ہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے۔ اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پر۔ انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا، پھر طوفان نوح آ گیا تھا اور ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ بہہ گیا تھا، پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہیں اس کی نئی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ محترم ناظرین، کعبہ کی نئی تعمیر دوبارہ سے شروع کی گئی، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی کوئی چھت نہیں تھی، اور اس کے 2 دروازے تھے، اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی 2 دیواریں تھیں، اور ان 2 دیواروں سے ان کا سائز، ان کی لمبائی زیادہ تھی۔ بعد میں یہ کم کر دی گئی۔ اس کے کافی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئیں۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچیں تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کے اس کو پکڑ لیں، اور سب سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ حجر اسود یہ پتھر اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر جو پتھر ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پر طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں، انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہوتا چلا گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ حجر اسود ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے، انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ تاریخ سے ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہیں کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا۔ جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا۔ 8 ٹکڑے وہ ہیں جو خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں، اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ہیں ادھر لگے ہوئے ہیں۔ ایک ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پہ لگا ہوا ہے، اور ایک ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے جو دروازے والی جگہ تھی یہ بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی تھی،
لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا یہ زمین سے اوپر کر لیا۔ یہ کعبہ کا دروازہ ہے انہوں نے زمین سے اوپر اٹھا لیا، وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ صرف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیات لکھی ہیں۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہو اے میرے بندوں، لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کی کوئی چھت نہیں تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کی چھت بھی بنائی۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا ہے، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پر اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے، اور خواہ وہ لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے۔ رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا ہے، ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پر نہ لگے۔ اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن پھر جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے۔ انہوں نے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو جگہ تھی وہ بچ گئی، اس کی جگہ انہوں نے پیسے ختم ہونے کی وجہ سے ایک دیوار بنا دی، تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے۔ اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز نہیں پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جا کر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے حتیم اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے، اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریا کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف بھی اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا، آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پر نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کوئی باکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہیں، کیونکہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اگلا 5 نمبر یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود پتھر ہے، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ سر اور سینہ لگا کر کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے، اور یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آنے لگیں تو دل میں پہلے سے 5-6 دعائیں یاد رکھیں۔ 7ویں نمبر پہ ہے مقام ابراہیم علیہ السلام۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگوں آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے
کہ یہ والا پتھر اور حجر اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیتے تھے، تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا۔ جہاں پر پتھر لگانا ہوتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے طواف کر سکیں۔ جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پر لگے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اس کے 4 کونے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں، کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور جو رکن یمانی کا حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، اس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ ان کے درمیان سے گزرنا ہو تو آپ بھی دعا پڑھیں، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ کا غلاف بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پر ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑے باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں، اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ کا صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو جہاں حجر اسود ہے وہاں گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ کون سا ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ اور یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، اور اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جائے نماز اور مائک یہاں پر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے خانہ کعبہ میں جہاں سے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اور پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے مقام ابراہیم کے پاؤں کا نشان تھا، وہ یہاں پر ہوتا تھا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی، بعد میں رش بن جاتا تھا یہاں پر طواف کرتے ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا۔ جب امام صاحب یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے لیے 9 مائکس رکھے جاتے ہیں، 3 جب وہ کھڑے ہو کر الحمدللہ پڑھاتے ہیں، 3 مائکس جب وہ رکوع میں جاتے ہیں اس کے لیے، اور 3 مائکس جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے لیے۔ ساتھ میں آب زمزم پڑا ہوتا ہے اور ایک ٹیشو کا باکس ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔